الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے. رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. دعا ہے کہ مولا مرتے دم تک اسلام پر، دین پر، ایمان کی موت نصیب فرمائے. معزز حاضرین اکرام، پچھلے چند جمعہ سے ہم نے حج کی فضیلت، قربانی کی فضیلت، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے قربانیوں کا، ان کے ایثار اور ان کے جذبوں کا تفصیل سے ہم نے تذکرہ سماعت فرمایا. اب حجاج اکرام حج کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کی طرف رواں دواں ہیں. معزز حاضرین اکرام، مدینہ کی فضیلت احادیث میں باضابطہ اس کے چیپٹر موجود ہیں. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مدینہ منورہ کا رخ کر رہے ہیں، چونکہ ایمان کی حفاظت، خود ایمان کی حفاظت مدینہ منورہ میں ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دجال کے دور میں جب پوری دنیا کو تہس نہس کرے گا، اپنے فتنے کی لپیٹ میں لے گا، بربادی اور یعنی فتنوں کے دور میں جب دجال سب پوری دنیا میں بربادی کا سامان تیار کرے گا، لیکن وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائے گا، اور ایمان اس طرح یعنی خود ایمان مدینہ منورہ میں پناہ پائے گا. ایک حدیث میں آیا سیاستہ کی، مکہ اور مدینہ میں ایمان کی حفاظت ہوگی، اس کے علاوہ سب جگہ اہل ایمان تباہی کے دہانے پر ہوں گے. ایمان کو خطرہ ہوگا، خود ایمان کی بچاؤ، ایمان کی حفاظت، ایمان خود اپنے بچاؤ کی تلاش کرے گا تو مدینے میں اس کو بچاؤ ملے گا. اللہ کے رسول نے سانپ کی مثال دی، جس طرح وہ بل سے نکل کر جب جیسے اپن سمٹ کر واپس یعنی بل میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ایمان مدینے میں محفوظ ہو جائے گا. باہری حملوں سے جس طرح سانپ اپنے بچاؤ کرتا ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ ایمان کی حفاظت کا مرکز ہوگا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. چونکہ اگر بظاہر فضیلتیں اگر دیکھی جائے تو مکے میں جو ایک نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مدینے میں اور بیت المقدس میں جو ایک نماز ادا کرتا ہے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ثواب اپنی جگہ ہے. یقیناً مکے میں سب کچھ ہے. کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، پہلا گھر وہاں پر ہے، حجر اسود وہاں پر ہے، مقام ابراہیم وہاں پر ہے، صفا مروہ وہاں پر ہے، سعی وہاں پر ہے، سب کچھ وہاں پر موجود ہے. قبلہ مسلمانوں کا وہی ہے. باوجود اس کے مدینہ منورہ کی موت مانگنے کا حکم دیا گیا. ایمان کی حفاظت مدینے میں کیوں کہا گیا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں یعنی جنازے کی جب دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یعنی اے اللہ، جب تک تو زندہ رکھنا چاہے اسلام پر زندہ رکھ، جب موت تو دینا چاہتا ہے تو ایمان کی موت عطا فرما. ایمان کی سلامتی مدینے میں ہے، ایمان کی حفاظت مدینے میں ہے. موت مانگتے ہیں ایمان کی. زندگی بھر اگر اسلام پر چلا، یقین نہیں ہے کہ موت اس ایمان پر ہو، تو ایمان کی موت یہ اہم ہے. جو ایمان پر مرا وہی کامیاب ہو گیا. تو مدینے میں ایمان کی حفاظت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اگر ممکن ہو انتظام کر سکتا ہے تو کر لے، وہ مدینے کی موت مانگے. جو مدینے کی دھرتی پر مرے گا اس کی سفارش اور اس کی گواہی میں دوں گا. اللہ اکبر.
اس کے ایمان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. بتائے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یقیناً سب کچھ بظاہر لوگوں کے سامنے ذہن میں ارے مکے سے بڑھا دے رہے ہیں، یقیناً بڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے اللہ، ابراہیم تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے خلیل، تیرے دوست تھے، انہوں نے مکے کی مد اور سا میں وہاں کے رزق میں برکت کی دعا کی. اے اللہ میں اسی طرح میں تیرا بندہ، تیرا نبی، تیرا حبیب ہوں، تیرا دوست ہوں. اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، مکے سے دگنی برکت، ضعفی حدیث میں لفظ آیا، مکے سے دگنی برکت مدینے میں عطا فرما. یہاں کے پیمانوں میں، یہاں کے تول ناپ کے پیمانوں میں مکے سے دوگنی برکت مدینے میں عطا فرما. حضور کے اپنے الفاظ سے بیان کر رہے ہیں. اور جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میری پسندیدہ جگہ سے میں تیرے حکم پر ہجرت کر رہا ہوں، اے اللہ میری سکونت ایسے مقام پر کر دے جو تجھ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے. پتا چلا اللہ نبی کی دعا رد نہیں فرماتا، اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، میری پسند کی جگہ سے تو ہجرت کرنے کا حکم دے رہا ہے، اے اللہ تو ایسے مقام پر مجھے سکونت اختیار فرما جو تجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پتا چلا اللہ کو بھی مدینہ منورہ سب سے زیادہ پسند ہے. تو حضور نے وہاں کی موت مانگنے کا حکم دیا، وہاں کی یعنی رزق میں برکت کی دعا فرمائی. اب آپ کو ذہن میں آئے گا کہ سب کچھ مکے میں ہے تو مدینے میں کیا ہے، کیوں مدینے میں رہیں؟ تو سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر یعنی میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا یہ حصہ جنت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر کوئی اس دنیا میں جنت میں بیٹھنا چاہتا ہے، جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہے، جنت میں رہنا چاہتا ہے، آئے وہ ریاض الجنہ میں آ جائے. کسی زمین کو یہ اعزاز نہیں ہے. مکے میں حجر اسود ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مکے میں صفا مروہ ہے، مکے میں مقام ابراہیم ہے، مکے میں آب زمزم ہے، سب کچھ ہے لیکن جنت نہیں ہے. ہر چیز کو فنا ہے لیکن جنت کو فنا نہیں ہے. جنت باقی رہے گی. اس ٹکڑے کو کل قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا اور جنت میں رکھ دیا جائے گا جو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ جو ہے. تو اس لیے رغبت دلائی گئی کہ مدینے میں یہ ہے، اس لیے مدینے میں آؤ. پھر علماء یعنی حق کا یہ متفقہ اعلان ہے کہ جو جس جگہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، حضور کے جسم کو لگنے والے مٹی کے ذرات، وہ کنکر، وہ ذرات کعبے سے افضل ہے، حجر اسود سے افضل ہے، یہاں تک کہ یعنی عرش سے بھی اعلیٰ وہ ذرات ہے. جو ذرات حضور کے جسم کو مس کرے ہوئے، حضور کے جسم سے اٹیچمنٹ ہے، جس ذرات کا حضور کے جسم سے اٹیچمنٹ ہے، وہ ذرات عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو کیوں نہ اس جگہ کی عظمت ہوگی. پیارے آقا علیہ السلام اللہ حضرت صحابہ فرماتے ہیں حضور جب کسی سفر سے واپس مدینہ آتے تو اپنی سواری کو حضور ایڑ لگا دیتے. جب مدینے کی در و دیوار دور سے نظر آتی تو حضور جوش کے مارے یعنی شوق یعنی اپنی مدینے سے شوق کے عالم میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے، ہمارا شہر آ گیا، ہمارا شہر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ رغبت مدینے سے رکھتے تھے. مدینہ آنے سے پہلے مدینے کا نام تھا یثرب، اور یثرب کوئی اچھا نام نہیں ہے. ترجمہ دیکھ لیں اس میں، یعنی مدینہ میں یعنی اور ظاہری طور پر بھی مدینہ منورہ میں یعنی وہاں پر پہلے جو یثرب تھا لوگ اچھے خاصے آتے تو بیمار ہو کر لوٹتے، آب و ہوا مناسب نہیں تھی. لیکن حضور کے قدم پڑے تو حضور نے یثرب نام ہٹا کر اس کا مدینہ رکھ دیا، طابہ رکھ دیا، طیبہ رکھ دیا، بلکہ علماء نے 99 نام مدینے کے بیان فرمائے. تو اب جو بیمار مدینے میں آتا ہے وہ شفا یاب ہو کر لوٹتا ہے. مدینے کی آب و ہوا تبدیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے. حضور نے فرمایا جو کوئی 7 کھجور صبح اجوا کھجور کھا لیتا ہے تو نہ جادو کا اثر ہوگا نہ زہر کا اثر ہوگا. بخاری کی حدیث ہے. قرآن کے بعد سب سے بڑی مقدس کتاب بخاری ہے جس میں اللہ کے رسول کے ارشادات موجود ہیں. تو فرمایا اب مدینے کے کھجور میں اللہ نے شفا رکھ دی، وہاں کے آب و ہوا میں شفا رکھ دی، وہاں کے پانی میں اللہ نے شفا رکھ دی، وہاں کے ذرات میں، خاک کے شفا بنا دیا گیا، وہاں کی مٹی میں اللہ نے
یعنی بیماری کا مداوا کر دیا, بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا. معزز حاضرین اکرام, تو مدینہ منورہ فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے جفا کیا. جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب کچھ ملا, نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے, نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. یقیناً مکے میں ہزار لاکھوں سجدے کر لیں لیکن تجھے تعلق مصطفیٰ نہ ہو تو پھر سب کچھ رائے گا جائے گا. عبادت اپنی جگہ, ثواب اپنی جگہ, لیکن ایمان کی حفاظت مدینے میں ہے. اگر ایمان یعنی ثواب سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو حضور فرماتے ہیں مکے میں ایمان کی حفاظت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ایمان مکے میں نہیں مدینے میں ایمان کی حفاظت ہوگی. سب جگہ شیطان رون دے گا, دجال تباہی مچائے گا پوری دنیا میں, لیکن مدینے میں داخلہ نہیں ملے گا. بخار کو مدینے سے دور کر دیا گیا. طاعون حضور فرماتے ہیں دجال اور طاعون جو مرض یعنی مہلک مرض ہے مدینے میں داخل نہیں ہوں گے, اس کو ہکال دیا گیا. جہفا مقام پر اس کو دور کر دیا گیا, بخار کو دور کر دیا گیا. اب جو بیمار جاتا ہے وہ شفا یاب ہو کر جاتا ہے. ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مدینے میں جو صحت مند ہو کر لوگ لوٹتے ہیں. تو مدینہ منورہ حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کو سب کچھ اس حضور کی نسبت سے ہے. تو لہذا اللہ کو بھی وہ دھرتی پسند ہے جہاں حضور جس کو پسند فرماتے ہیں. حضور بھی غیب داں تھے, اللہ نے آپ کو غیب کے علوم سے آراستہ کیا تھا. حضور جانتے تھے مکے کی زندگی تو 53 سالہ زندگی ہے لیکن مدینے کی زندگی تو قیامت تک ہے. یہاں تو طویل رہنا ہے, وہاں پر حجر اسود ہے, وہاں پر مقام ابراہیم ہے, کعبۃ اللہ ہے, صفا مروہ سب کچھ ہے, لیکن یہاں پر حضور کی ذات بابرکت ہے. حضور کی سراپا حضور وہاں پر موجود ہے, جس کی وجہ سے جنت کا ٹکڑا وہاں پر موجود ہے. وہاں ساری عبادتوں کا یعنی ثواب دگنا ہے, لیکن یہاں ایمان کی حفاظت ہے. اسی لیے مدینے کی موت مانگنے کا حکم دیا گیا, مدینے میں رہنے کو پسند کیا گیا. جو مدینے میں مرے گا اللہ کے رسول فرماتے میں اس کی سفارش کروں گا. اور وہاں کی رزق میں اللہ کے رسول نے برکت کی دعا فرمائی ہے, اور اسی طرح جو وہاں بے شمار اس کی فضیلت بیان کی گئی. مدینے میں رہنا پسند کیا گیا. حضرت امام مالک زندگی بھر مدینے میں رہے, سوائے ایک سفر کے جو ضروری تھا, فرض تھا, وہ حج کے لیے آپ مکہ گئے, پھر واپس لوٹ کر مدینہ آ گئے. تو پھر ہمیشہ بغیر چپل کے آپ نے مدینے میں گزارے. کس طرح صحابہ کرام, حضرت امام بخاری کا لے لیں آپ, امام بخاری ایک ایک حضور کے اقوال کو لکھتے. جب تک مکہ کے قریب رہتے تو مکے میں, مدینے میں قریب رہتے تو مدینے میں 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لیتے. جب تک اشارہ نہ ملتا اس وقت تک قلم نہیں اٹھاتے, حضور کا قول نہیں لکھتے. دل مطمئن ہوتا تو پھر حضور کا قول لکھتے ہیں. اندازہ کریں غسل فرماتے, ایک حدیث حضور کی معلوم ہو گئی, لکھنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے, یعنی وہ پاک مبارک کلام میں کیسے لکھوں. یعنی آپ پہلے وضو کرتے, غسل کرتے, پھر جو 2 رکعت حرمین میں سے کہیں نماز پڑھتے, دل مطمئن ہوتا تو قلم اٹھاتے, حضور کے پیارے قول کو لکھتے. قول کا ادب کا یہ عالم تھا, تو حضور کی ذات کا عالم, ادب کا عالم کیا ہوگا. تو عزیزان محترم, ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا, ایمان نام ہے تعلق مصطفیٰ کا. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ایمان پختہ ہوگا. تو اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں اللہ ایسے مقام پر پہنچا جو تجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو حضور کی دعا یقیناً قبول ہوگی. تو اللہ کو بھی مدینہ سب سے زیادہ پسند ہے, حضور کی یعنی ذات بابرکت وہاں پر موجود ہے. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مدینہ جا رہے ہیں. ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دل میں تمنا پیدا کریں, دل میں آرزو پیدا کریں, جتنا ہو سکے مدینے میں رہوں, مدینے کی مدینے میں گھر بناؤں, مدینے میں یعنی وہاں پر رہنے کی آرزو کروں, اور مدینے کی موت مانگوں. کوئی ایسا عاشق دنیا میں نہیں ہوگا, کوئی ایسا ولی دنیا میں پیدا نہیں ہوا 1400 سالوں میں جو ولی ولایت کا مرتبہ پائے اور مدینے سے تعلق نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو معزز حاضرین اکرام, مدینے کی طلب اپنے اندر پیدا کریں, مدینے والے کی طلب اپنے اندر پیدا کریں. یہ ایمان کی حفاظت ہے. یقیناً سارا مال کی محبت اپنی جگہ بجا ہے, لیکن مال بے وفائی کرنے والا ہے, اولاد بے وفائی کرنے والی ہے, آپ کی نوکری, آپ کی کرسی, یہ سب کچھ بے وفائی کرنے والے ہیں. زندگی آپ کی بے وفائی کرنے والی ہے, کبھی بھی ہاتھ چھوڑ دے گی, دھوکہ دینے والی ہے.
لیکن اگر تعلق مصطفیٰ ہوگا تو ہر جگہ کام آنے والا ہے. سب سے پہلے خبر میں، پہلے نزا کی کیفیت میں، جب موت فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں گے، چہرے مصطفیٰ دیکھ لے تو پھر کیا بات ہے. پھر جب خبر میں جائیں گے تو چہرے مصطفیٰ دکھایا جائے گا. ما تقول فی ھذا الرجل، بخاری کی حدیث ہے، کہا جائے گا کہو کیا کہتے تھے اس شخصیت کے بارے میں. نام نہیں بولا جائے گا. جو عاشق رسول ہوگا، جو تعلق مصطفیٰ جس کا مضبوط ہوگا، جس کی دنیا میں گن گاتا رہا، جن کے تعلق کو جو ہے بیان کرتا رہا، جن کی عظمتیں بیان کرتا رہا، وہ فوراً دیکھتے پہچان لے گا یہ تو میرے آقا ہے جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، یہ تو میرے رسول ہے، یہ تو میرے پیارے اللہ کے حبیب ہیں. پہچانتے ہی اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. تو اللہ کے رسول تو ہر جگہ کام آنے والے ہیں. جہاں نام اعمال تولے جائیں گے اللہ کے رسول وہاں پر موجود ہوں گے. جہاں پل صراط سے گزرنا ہوگا حضور وہاں پر ہوں گے. امت پیاسی ہوگی، اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. کس قدر خوش نصیب ہے یہ امت. تو عزیزان محترم، جتنا قوی اللہ کے رسول سے تعلق کریں گے، جتنا مضبوط حضور سے جڑ جائیں گے، اتنا ہی آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے، کامیابی کی منزل طے کریں گے. تو لہذا اپنے تعلق کو، حضور کے تعلق کو اپنے سے جتنا ترقوی کر سکتے ہیں کرو، کیونکہ زندگی میں یہی معاملہ، اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ حضور کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو ڈھالتے جاؤ، حضور کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈھالتے جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی بہترین مثال ہے تمہارے لیے. یعنی تم اس مثال کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل کرتے جاؤ، پیارے آقا علیہ السلام کے اقوال کو دیکھتے جاؤ. روزانہ کی زندگی میں چل رہے ہو حضور کی تصور حضور کا رکھو، اٹھ رہے ہو حضور کا تصور رکھو. حضور کب اٹھتے تھے، کب سوتے تھے، حضور کیسے معاملہ کرتے تھے، حضور کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، حضور جو کیسے ازدواجی زندگی کیسے گزارتے تھے، معاشرتی زندگی کیسے گزارتے تھے، مسائل کو کیسے سلجھاتے تھے. یہ تمام معاملات میں حضور کا تصور آپ رکھو گے تو اس قدر آپ کامیابی کی منزلیں طے کرتے جاؤ گے. اگر زندگی سے حضور کا تصور نکل جائے، آپ اپنے آپ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہماری زندگی میں حضور کا تصور کتنا ہے. صحابہ کا ایک لمحہ نہیں گزرتا حضور کے تصور کے بغیر. اللہ والوں کا یعنی ایک لمحہ ایسا ایک دن نہیں گزرتا جو حضور کا تصور نہ ہو. پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے مثال رکھ دی اور بیان کر دیا گیا کہ اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ بول دیجئے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو. یہودی بھی اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائی بھی اللہ کا محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں، اے حبیب آپ بول دیجئے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. تو سن لو اے اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والوں، فاتبعونی، تم میرے نقش قدم پر چلو. میں جو حکم دیتا ہوں اس کی پیروی کرو، میں جو کام کی طرف لگاتا ہوں اس کی طرف راغب ہو جاؤ، جس کام سے منع کرتا ہوں اسے چھوڑ دو. میرے طریقے پر چلو گے یحببکم اللہ، اللہ تم کو چاہے گا، اللہ تم کو پسند کرے گا. نہ صرف پسند کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تمہیں یعنی اللہ قبول کرے گا، تمہیں گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ نبی سے جڑ جاؤ، اللہ کے رسول سے جڑ جاؤ. زندگی کے ہر معاملات میں، شادی میں، بیاہ میں، اپنے اولاد کی تربیت میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں، کاروبار میں، ہر معاملات میں حضور کے حکم کو تلاش کرو. حضور کے حکم کو تلاش کر موازنہ آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے حق اور باطل کو پہچاننے کا. جس طرح بخار کو پہچاننے کا ایک آلہ ہے، دودھ کے اصلیت کو جاننے کا ایک آلہ ہے، ہر ایک انسٹرومنٹ ہے، یعنی اس کی کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کا ایک آلہ ہے. ترازو ہے برابر تولنے کا، ہمارے پاس ترازو ہے معیار، اللہ کے رسول کی اطاعت کا معیار ہے، معیار مصطفیٰ صحابہ کرام معیار ہے، حق کی کسوٹی ہے. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے. حق کون ہے، باطل کون ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ ہمارے حضور کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اگر ہم حضور سے کٹ گئے تو شاعر کہتا ہے نسبت مصطفیٰ ہی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. لاکھ سجدے کرتا پھرے، لاکھ حج عمرے کرتا پھرے، لیکن تعلق مصطفیٰ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں ہے. بس اللہ اللہ کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن تعلق مصطفیٰ کمزور ہے تو یقیناً اس کے لیے ہلاکت ہے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہم گناہگار سیاکار خطاکار ہیں، ہے تو تیرے بندے مولا، تیرے حبیب کے نام لیوا ہے مولا. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آج مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہے مولا، نت نئے فتنوں سے دوچار ہے مولا. اے اللہ اسرائیل ظالم مسلمانوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے مولا، مسلمانوں کی زمینوں کو تنگ کیا ہوا ہے مولا. اے اللہ تو خوب جانتا ہے مولا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، کل انبیاء کا واسطہ، صدیقین صالحین شہداء کا واسطہ. اے اللہ مسلمانوں کے ان پریشانیوں کو دور کر دے مولا، عالم اسلام کی حفاظت فرما مولا، مسلمانان عالم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم یہود نصارہ کفار و مشرکین کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے مولا، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی قوت، ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے مولا. اے اللہ مسلمان کمزور ہے مولا، مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہے، سیاسی اعتبار سے کمزور ہے مولا. اے اللہ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے مولا، بے قصور مسلمانوں کو جیلوں کی سپرد کر دیا گیا مولا، نت نئے مقدمات میں مبتلا کر دیا گیا مولا. اے اللہ تو جانتا ہے مولا، ہم تیرے نام لیوا ہے مولا. عالم اسلام کی حفاظت فرما، نوجوانان مسلمان کو مولا دین کی طرف راغب کر دے مولا، مسجد کا نمازی بنا دے مولا، میدان کا غازی بنا دے مولا. آج بھی غافل قوم غفلت میں سو رہی ہے مولا، ایسے عالم میں جو مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے مولا. اے اللہ مسلمانوں کو بیدار کر دے، غفلت کی نیند سے بیدار کر دے. اے اللہ تیری رضا کے لیے جینے مرنے کی طاقت عطا فرما. اے اللہ جذبہ عطا فرما، تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، دین سے جڑ جانے اور اٹوٹ وابستگی ہمارے اندر پیدا کر دے مولا. اے پروردگار عالم ہم کمزور ناتوان سیاکار خطاکار ہے تو تیرے بندے مولا، تیری نماز پڑھتے ہیں مولا، تیری عبادت کرتے ہیں مولا، تیرا ذکر کرتے ہیں مولا. اے اللہ ان تمام عبادتوں کا واسطہ مولا مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، باطل قوتوں کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے، اسلام کا بول بالا فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.